اگر کوئی نامحرم ہماری تصویر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں لے رہی ہے آپ کی نامحرم تصویر؟ کسی مشہور شخصیت کی تو بعض دفعہ اس لیے خاتون لے رہی ہوتی ہیں، ہم بتائیں گے جی ہم ایئرپورٹ پہ فلاں پائلٹ سے ملے تھے، فلاں ایکٹر سے ملے تھے، فلاں مولانا سے ملے تھے. اور مشہور آدمی کے لیے کسی کو دھکا دینا بھی آسان نہیں ہوتا، اس میں اگلے کی بے عزتی ہو رہی ہوتی. ایسا ہوا ایئرپورٹ پہ ایک ایئر ہوسٹس نے آ کے میرے ساتھ جلدی سے سیلفی لے لی نا. اب میں نے منع بھی کیا، میں نے کہا یہ ہماری قوم جو ہے نا یہ میرے پیچھے پڑ جائے گی. تو لیکن اب ایک حد تک انسان روک سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی مشہور آدمی ہے، آپ کوئی باکسر ہیں بہت بڑے، آپ کوئی کھلاڑی ہیں، کوئی خاتون آ کے جلدی سے سیلفی لے کے. میں ایک میجر صاحب کے ساتھ تھا، ہمارے دوست ہیں، بیان میرا سنتے ہیں، وہ آرمی میں بڑے اچھے زبردست میجر ہیں، زبردستی ہوتے ہیں میجر اور کیا ہوتے ہیں. تو وہ انفینٹری میں ہے نا، اس لیے زبردست کہہ رہا ہوں. تو وہ میں ان کے میس میں گیا، انہوں نے انوائٹ کیا تھا مجھے. تو ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ایک لڑکی آئی ان کے ساتھ سیلفی لے کے چلی گئی. مجھے کہنے لگے یار یہاں یہ بڑی پرابلم ہے یار، ہم اس وردی میں ہوتے ہیں تو لڑکیاں آ کے سیلفیاں لے کے چلی جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیگم کیسے برداشت کر رہی ہے یار یہ، ورنہ عورتیں کہاں برداشت کر دیں گی. ان کی بیگم کو بہت اعتماد ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے بھی ان کا دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اس لیے وہ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اللہ کرے گزرتی رہے. اچھا بھائی، میرا چھوٹا بھائی آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کر مفتی طارق مسعود. بولو انسان بنو بس، مفتی طارق مسعود انسان اللہ بنا دے، ہمیں بھی انسان بنا دے اللہ، اچھا انسان. فجر کی نماز 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد جائے کھڑا ہو گیا، تو میں اس صورت میں دوبارہ بیٹھ کر تحیات پڑھ کر سجدہ سہو کروں گا. سلام پھیرنے کے بجائے یہ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے دوبارہ بیٹھ کے سجدہ سہو کریں گے. اگر سورہ فاتحہ سورہ کے بجائے تشہد پڑھے، سورہ فاتحہ یا سورت کے بجائے تشہد پڑھ لے. پہلی رکعت میں اگر تشہد پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بجائے تو سجدہ، پہلی اور دوسری رکعت میں سجدہ سہو واجب ہے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں، اس میں کچھ بھی پڑھ لو تو کچھ بھی واجب نہیں ہے. مفتی صاحب آپ سے سوئی گیس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہمارے گھر میں گیس بہت کم آ رہی ہے، اس کو ہم گیس کمپریسر لگا سکتے ہیں؟ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو جس میں میرے خلاف کیس بن سکتا ہے یار. اللیگل کام کی میں کیوں اجازت دوں گا آپ کو؟ کیا سوال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن سے دلیل دیں اور عقلی دلائل بھی دیں. یہ پورا بیان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہی تو تھا. حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھر والے نکاح کرنے سے روک رہے ہیں جبکہ زنا کا خوف بھی ہے، تو کر لیں. گھر والوں سے نہیں پوچھیں، کر لیں، گھر والوں کو روکنے کا حق نہیں ہے. مفتی صاحب اب بھی دیکھو یہ لوگ یہ بات سننا شروع، ورنہ میں نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں گھر والے آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے. مجھے پتہ اتنا ریئیکشن ہوا تھا نا کہ آپ کی سوچ ہوگی، لیکن الحمدللہ یہ سنتے سنتے اب لوگوں کے ذہن اتنے ہو گئے ہیں کہ بچوں کو کرنے تو نہیں دیتے شادی، اگر اب وہ ریئیکشن نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ماحول بن گیا نا کافی حد تک. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ صاحب کتاب کی طرح لیں گے، تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب مسلمانوں کے علاوہ ہندو، عیسائی، یہودی جتنے بھی غیر مسلم کیا ہیں ان کے لیے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے. جس کو اسلام کا پتہ تھا اور وہ حق کو اس نے قبول نہیں کیا، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لایا، تو اسلام نے یہ بات واضح طور پہ بیان کی ہے کہ ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو یہ مسلمان نہیں پھینک رہے ان کو، یہ جو قرآن ہے، جو کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جو میری توحید پر ایمان نہیں رکھتا اس کی یہ سزا ہے. اس پہ اشکالات کیا ہیں، جوابات کیا ہیں، یہ کئی دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ایک بندے نے بیوی کو 3 طلاق خط لکھ کر بھیجا، بڑا نادم ہو کر اس کے بھائی کو فون کیا کہ آگے خط مت دینا. کیا طلاق ہو گئی؟ ہو گئی. خط لکھتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بیوی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. مفتی صاحب اللہ آپ کو درازی اور آپ کے تبلیغ عمل کو فرمائے آمین. زکوٰۃ کے حوالے سے شریعت نے چاندی اور سونے کے مطابق حکم دیا ہے، جبکہ موجودہ میں ان کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا یہ فارمولہ رہے گا؟ سونا اصل ہے اس میں، کیونکہ عبادت میں احتیاط واجب ہے. نبی کے دور میں سونے چاندی کا جو نصاب تھا برابر تھا، اب چینج ہو گیا ہے. ہمیں نہیں پتہ چاندی اصل ہے یا سونا اصل ہے. تو غریب کا فائدہ بھی سونے کو معیار بنانے میں، چاندی کو معیار بنانے میں، میں نے پہلے سونا کہہ دیا غلط، چاندی کو معیار بنانے میں. اور زکوٰۃ نماز روزے کی طرح فرض ہے، رکن ہے. تو اس لیے احتیاط کی وجہ سے علماء نے اس میں فتویٰ یہ دیا ہے کہ چاندی اس میں اصل ہے. تو اصل میں چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی. جو سونا اور زیور عورت پہن کے استعمال کر رہی ہو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، یا صرف رکھی ہوئی چیزوں پر؟ سونا اور چاندی چاہے استعمال میں ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال ان پر زکوٰۃ واجب ہے. نہیں یار کچھ یہ نہیں کہا کرو جمعہ مبارک، بس تکلفات سے نا پاک زندگی گزارا کرو. پہلے اتنے مبارکبادیاں چل رہی ہیں، جس چیز کی مبارکبادی ہونی چاہیے وہ تو ہو نہیں رہا معاشرے میں.
بہت ہوئے ہیں بیانات, یوٹیوب پہ مل جائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا.